بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائے ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ حمید جہاں تھا وہیں رک گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی اس کی نظر اکرام پر بھی پڑی تھی۔ وہ لیسلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر بے حس و حرکت کھڑا اسی طرح آنکھیں پھاڑ رہا تھا جیسے خود کو اپنی بیداری کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ دفتن حمید نے اسے للکارا۔ بڑھ کر اٹھاؤ اسے۔ لیسلی بدستور تڑپ تڑپ کر چیخے جا رہی تھی۔ اکرام چندھیائی ہوئی آنکھوں سے اب حمید کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، گہری نیند سو رہا تھا۔ ارے تو دیکھو نا۔ اکرام لیسلی کی طرف بڑھا اور جھک کر دیکھنے لگا، پھر اچھل کر پیچھے ہٹ آیا۔ اتنے میں موٹا آدمی کا اس طرح اچھلنا حمید کو بڑا غیر فطری سا لگا تھا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوا جیسے بجلی کے کرنٹ نے اسے اچھال پھینکا ہو۔ کیا بات ہے؟ حمید اسی طرح بڑھتا ہوا بولا۔ ریشے، خدا کی پناہ، انہوں نے اسے جکڑ رکھا ہے۔ اکرام ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپتا ہوا بولا۔ کیسے ریشے؟ تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ حمید کہتا ہوا خود لیسلی کی طرف بڑھا رہا تھا کہ پشت سے فریدی کی گرج سنائی دی۔ ٹھہرو۔ حمید الٹے پاؤں پیچھے لوٹ آیا۔ لیسلی کی چیخوں کے درمیان بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہو۔ ہٹو، تم دونوں پیچھے ہٹ جاؤ، فریدی کہتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حمید نے ریما کی آواز سنی اور مڑ کر دیکھا۔ وہ پیچھے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے حمید کو اس کا دھیان ہی نہیں آیا تھا اور وہ اسے وہاں دکھائی بھی نہیں دی تھی۔ پتہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ لیسلی کا جسم اب آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا جیسے سسک رہی ہو۔ اچانک فریدی پیچھے ہٹ آیا اور بے بسی سے ہاتھ ملتا ہوا بڑبڑایا۔ کچھ نہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ پھر حمید سے بولا، برف، جتنی جلد ممکن ہو سکے اس کے چاروں طرف برف کی دیواریں اٹھا دو۔ برف کی دیواریں؟ حمید نے احمقانہ انداز میں دہرایا۔ اوہ! فریدی پیر پٹک کر بولا اور تیزی سے صدر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ آخر کیا ہے؟ اکرام حمید کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں لیتا ہوا بولا۔ لیسلی اب بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ میں کیا بتاؤں؟ حمید نے کہا، پھر چونک کر ریما کی طرف مڑا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے کھڑی تھی۔ تم کہاں تھیں؟ میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے بھونے ہوئے غلے کا تھیلا لینے گئی تھی، واپس آئی تو یہ… ارے خدا، آخر اس سے کیا ہوا؟ کب تک اس طرح پڑی رہے گی؟ حمید کچھ نہ بولا۔ اکرام نے لیسلی کی طرف بڑھنا چاہا تھا لیکن حمید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹھہرو، چیف نے اس سے دور رہنے کو کہا تھا۔ اس نے جھٹکا دے کر اس کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے چھوڑ دو۔ ٹھہرو، اگر تم سے کوئی حماقت سرزد ہوئی تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، فریدی کی آواز سنائی دی۔ پھر وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ایک چادر میں بہت سی برف سمیٹ لایا تھا۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر اس نے وہ برف ڈال دی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اکرام حلق پھاڑ کر چیخا اور حمید سے اپنا ہاتھ چھڑا لینے کی کوشش کرنے لگا۔ اکرام، فریدی اس کے قریب آ کر نرم لہجے میں بولا، وہ مر چکی ہے۔ نہیں! اکرام حلق پھاڑ کر چیخا۔ ہاں، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، فریدی اس کا شانہ تھپک کر بولا۔ یہ سب کچھ تمہاری شکاری دوستوں کی عنایت ہے۔ اب اس کے گرد برف ڈھیر کر دو ورنہ موت چاروں طرف پھیل جائے گی۔ پھر 10 منٹ کے اندر اندر لیسلی کی لاش کے گرد برف کی 1 فٹ اونچی دیوار نظر آئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، ریما حمید سے بولی۔ حمید اس کی طرف مڑا اور آہستہ سے بولا، میرا ساتھی موت کا ہرکارہ ہے، جہاں اس کے قدم جاتے ہیں وہاں موت شادیانے بجاتی ہے۔ اوہو، مجھے ان کی خبر بھی لینی چاہیے۔ فریدی کو ہال میں چھوڑ کر وہ بھکشوؤں کے کمرے کی طرف چل پڑا، لیکن ریما جھپٹ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی، وہاں نہ جاؤ، یہ انہی کی شیطانی قوت کا کوئی کھیل ہے۔ اگر یہ انہی کی حرکت ہے تو ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی۔
تمہاری مرضی، میں تو چاہتا تھا کہ تم بدستور سکون کی تلاش میں رہو۔ آخر اس بیچاری عورت کو کیا ہوا؟ حمید کچھ نہ بولا۔ ریما اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ زخمی بخشو کا دروازہ ٹوٹا ہوا ملا، وہ کمرے میں نہیں تھا، اور بے ہوش بخشو کا باہر سے بولٹ کیا ہوا تھا۔ دیکھا تم نے؟ ریما بولی۔ حمید خاموشی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھا، بولٹ کھسکا کر دروازے کو دھکا دیا۔ بخشو بستر پر موجود تھا، لیکن حمید کو اس کی زندگی کے آثار نظر نہ آئے۔ وہ بڑھ کر جھک کر دیکھا اس نے، اس کی سانس رک چکی تھی، ایک مردہ جسم۔ سیدھے کھڑے ہو کر اس نے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ ہکلائی۔ موت، ایسی ہی درجنوں وارداتوں کی منتظر رہو۔ حمید نے باہر نکل کر دروازہ دوبارہ بولٹ کر دیا۔ میں اس قسم کے صدمے برداشت نہیں کر سکتی، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ تو کیا اب تم مر جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں بالکل تنہا رہ جاؤں گا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اس طرح مر جانا۔ خیر، چلو واپس چلیں، مجھے اپنے ساتھی کو اس واقعے سے آگاہ کرنا ہے۔ وہ تمہارا ساتھی، وہ کیا تمہیں پسند آیا ہے؟ تم درندے ہو، کیا دو موتیں بھی تمہیں کچھ دیر کے لیے خاموش نہیں رکھ سکتی؟ موت تو میرے لیے صرف ایک تبدیلی کا نام ہے۔ ان 4 گھنٹوں میں نے جتنی تعلیم حاصل کی ہے، اس پر ایک عمر گزر جاتی۔ وہ ہال میں واپس آئے۔ یہاں اکرم ایک میز پر سر اوندھا بیٹھا تھا، اور فریدی اس کی لاش کے قریب برف کی حد بندی سے باہر کھڑا لاش کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ایک دروازہ توڑ کر فرار ہو گیا اور دوسرا مر چکا ہے، حمید نے اسے اطلاع دی۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، پہلا بھی مر چکا ہے؟ کیا مطلب؟ گاڑی کے قریب اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ کیسے مرا؟ بکواس مت کرو، جا کر دیکھو گاڑی استعمال کے قابل ہے یا نہیں۔ ریما بت بنی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ کیسے مرا؟ بکواس مت کرو، جا کر دیکھو گاڑی استعمال کے قابل ہے یا نہیں۔ ریما بت بنی کھڑی تھی۔ حمید پھر دروازے کی طرف مڑا۔ ریما نے بھی شاید اس کے ساتھ جانا چاہا تھا، لیکن فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا، تم یہیں ٹھہرو گی۔ وہ رک گئی اور خوفزدہ نظروں سے حمید کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں، یہ مجھ سے بھی زیادہ بے ضرر آدمی ہیں، حمید کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی برف اندھیرے میں بھی پھیلی ہوئی تھی اور چمک رہی تھی، اور گاڑی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور گاڑی کی طرف بڑھتا رہا۔ گاڑی کے قریب اسے کوئی لاش نظر نہ آئی۔ احتیاطاً اس نے چاروں طرف گاڑی کا جائزہ لیا۔ اندر ڈیش بورڈ پر اگنیشن میں کنجی موجود نہ ہونے کی بنا پر وہ اسے اسٹارٹ کر کے نہ دیکھ سکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پیٹرول تو اتنا موجود ہی ہوگا کہ وہ آگے جا کر ان بخشوں کی منزل ریگم بالا دیکھ سکے۔ شاید ڈکی میں فالتو پیٹرول بھی موجود ہو۔ اس نے ایک بار پھر بخشو کی لاش ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فالتو پیٹرول موجود ہے یا نہیں، اس نے ڈکی کو کھولا اور چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ بخشو کی لاش پر تھا۔ سردی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ بخشو کی گردن سے خون بہا تھا، گولی غالباً نکلی تھی اور اس کو جا لگی تھی۔ ڈکی بند کر کے وہ ہال کی طرف چل پڑا۔ اب ریما بھی اکرم کے پاس بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر بلا کا سوگ طاری تھا، ایسے لگتا تھا جیسے لیسلی اس کی سگی بہن رہی ہو۔ اکرم نے ابھی تک سر نہیں اٹھایا تھا۔ حمید سیدھا فریدی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، لیسلی کی لاش کے قریب۔ دفعتاً حمید کی نظر لاش پر پڑی۔ اس کے چاروں طرف فرش پر گہرا سرخ رنگ کا لہو بہہ رہا تھا۔ سرخ چادر سی پھیلی ہوئی تھی اور اس چادر کی سطح پر عجیب سی کلبلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ خون؟ حمید نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں، یہ موت کے ہرکارے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لیکن برف کی اس دیوار کو پار کر کے چاروں طرف نہیں پھیل سکتے۔ دیکھو، جھک کر ذرا قریب سے دیکھو۔ حمید جھکا اور اس کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، باریک باریک سرخ رنگ کے کیچووں کی طرح کلبلا رہے تھے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ خشکی کی جونکیں امیزون کے جنگلوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی لمبائی 6 انچ سے 7 فٹ تک ہوتی ہے۔ ایک جونک کے 10 ٹکڑے کر دو، 10 جونکیں تیار ہو جائیں گی۔ 10 الگ الگ جونکیں۔ اگر آج برف باری نہ ہو گئی ہوتی تو انہیں کسی خاص جگہ پر محدود کر دینا بے حد مشکل کام ہوتا۔ ان کا خاتمہ کس طرح ہوگا؟ ان کی گاڑی کی ڈکی میں کئی گیلن پیٹرول موجود ہے، لیکن ان کے درمیان سے اس کی لاش اٹھا لینا آسان نہ ہوگا۔
یہ اس وقت تک اپنے شکار کو نہیں چھوڑتیں جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، لیکن اتنی تعداد میں یہ آئیں کہاں سے؟ پھر کبھی بتاؤں گا۔ جتنی جلدی ممکن ہو ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میرے خیال میں ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ میں ٹیکم گڑھ یا ریگم بالا کے حکام سے رابطہ قائم کر سکوں۔ ٹرانسمیٹر وہیں پر رہ گیا تھا جس سے وہ ساتھ لے گئے، اور اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ یہ ساتھ رہے گی، اور میں فی الحال اکرام کو بھی یہاں سے ہٹا دینا چاہتا ہوں، اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ کیا بھکشوؤں کو آپ نے گولی ماری تھی؟ ہاں، اس نے نکل جانا چاہا تھا۔ اس کے تھیلے میں پلاسٹک کے ایک جار میں ان کی جوکوں کی لاتعداد موجود ہیں، لیکن میں نے تو اسے اس کے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے لیسلی کی چیخیں سننے کے بعد ہی دروازہ توڑا ہوگا۔ تمہارا خیال درست ہے۔ میری دانست میں لیسلی کی موت کا باعث یہ لڑکی بنی ہے۔ انہیں شبہ ہو گیا ہے کہ لیسلی نے راز افشا کر دیا ہے۔ حمید کچھ نہ بولا۔ فریدی وہاں سے ہٹ کر اکرام کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بے حد نرم لہجے میں بولا، یہاں اس طرح بیٹھے رہ کر ہم بیچاری کی تدفین کا بھی انتظام نہ کر سکیں گے۔ میرے ساتھ ٹیکم گڑھ چلو۔ آخر اسے ہوا کیا؟ میں نہیں چاہتا کہ تم وہ ڈراؤنا منظر دیکھو۔ جس طرح بیٹھے ہو اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میرا ذہن کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ اکرام اٹھتا ہوا بولا، چلو ٹھہرو، ابھی بیٹھ جاؤ، میں کچھ بھی کر رہا ہوں تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں، فریدی نے کہا، اور پھر حمید کی طرف پلٹ آیا، آہستہ سے بولا، جب ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں تو تم ڈکی سے پیٹرول کا ڈبہ نکال کر یہاں واپس آنا اور اسے لاش کے گرد ڈال دینا۔ اکرام کی موجودگی میں اگر یہ کیا گیا تو وہ وجہ پوچھے گا، اور میں تفصیل میں جانے کے موڈ میں نہیں ہوں، خاموش رہ کر سوچنا چاہتا ہوں۔ پھر اکرام تو اٹھ گیا تھا، لیکن ریما ظاہر کر رہی تھی جیسے ان کی بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہو۔ تب حمید نے آگے بڑھ کر اپنے مخصوص انداز میں اسے سمجھانا شروع کیا کہ وہ کسی مخصوص اور محفوظ مقام پر جائیں گے اور پھر اس کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ ان لاشوں کا کیا ہوگا؟ ریما نے سوال کیا۔ یہ ہم پر چھوڑ دو، ظاہر ہے کہ ہم کسی آبادی میں پہنچ کر پولیس ہی سے رابطہ کریں گے۔ میں دشواری میں پڑ جاؤں گی، آخر میں ان شیاطین کے ساتھ تو تھی۔ تمہیں بچائے رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تم اس الجھن میں نہ پڑو۔ اچھی لڑکی، میرا سوٹ کیس، تم دونوں میرے ساتھی کے ہمراہ چلو، میں تمہارا سوٹ کیس بھی نکال لاؤں گا۔ وہ باہر نکلے، لیکن حمید بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو اس نے ڈکی اٹھائی اور پیٹرول کا ٹن نکال کر پھر عمارت کی طرف مڑا۔ فریدی کی ہدایت کے مطابق ٹین خالی کرنے کے بعد وہ کمرے کی طرف آیا اور ریما کے کمرے سے سوٹ کیس نکال کر باہر نکلنا ہی چاہا تھا کہ کسی قسم کی آواز سن کر رک گیا۔ ایسی آواز جیسے کوئی آس پاس موجود ہو۔ آواز کو فوری طور پر کوئی معنی نہ پہنا سکا، لیکن خطرے کا الارم بدستور موجود تھا۔ سوٹ کیس فرش پر رکھ کر اس نے ہولسٹر سے ریوالور نکال دیا۔ چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر سوٹ کیس کو اٹھا کر راہداری میں پھینک دیا اور خود بھی بڑی احتیاط سے راہداری میں چھلانگ لگائی، لیکن یہاں دونوں اطراف میں کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ اس نے پھر سوٹ کیس اٹھایا اور احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا ہال کی طرف چل پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ ہال میں پہنچ کر اس ایک لمحے ٹھہرے بغیر بے تحاشا دوڑتا ہوا باہر آ گیا، کیونکہ لیسلی کی لاش پر شعلے بھڑک رہے تھے۔ گرتا پڑتا گاڑی تک پہنچا اور اگلی سیٹ پر گھس کر آہستہ سے بولا، کسی نے پیٹرول میں آگ لگا دی، بیٹھو، جلدی کرو۔ فریدی دوسری طرف کا دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ اب حمید کو احساس ہوا کہ گاڑی کا انجن پہلے ہی سے جاگا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ حرکت میں آ گئی۔ فرش لکڑی کا ہے، پوری عمارت خاک ہو جائے گی، حمید نے کہا۔ آواز سرگوشی سے زیادہ آگے نہ بڑھی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ برف کی دیوار اسے آگے نہ بڑھنے دے، فریدی نے کہا۔ گاڑی جیسے ہی سڑک پر پہنچ کر دائیں جانب مڑنے لگی، بیک وقت کئی فائر ہونے لگے۔ فریدی نے بڑی پھرتی سے بریک لگا کر اسے کسی قدر پیچھے لایا اور پھر بائیں جانب مڑتا ہوا چلا گیا۔ ہم ٹیکر گڑھ یہ نہیں جانے دیں گے۔ اچھی بات ہے، ریگم بالا ہی صحیح، آپ کوشش تو کیجئے۔ نہیں، بے بسی کی موت مجھے پسند نہیں، خدا انہیں غارت کرے، اکرام پچھلی سیٹ سے روحانسی آواز میں بولا۔ ساتھ ہی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فکر نہ کرو، حمید بائیں آنکھ دبا کر بولا، لومیوں کے شکاری ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ احسان فراموشی، کتوں سے بڑھتر، اکرام کا رہا، میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا؟ اوہ لیسلی، میری بدنصیب لیسلی، اور پھر رونے لگا تھا۔ مرسڈیز سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی اور سڑک دور تک جا رہی تھی۔ حمید نے عقب نما آئینے میں کسی دوسری گاڑی کے ہیڈ لیمپ دیکھے۔ کیا خیال ہے؟ وہ بڑبڑایا۔
کچھ بھی نہیں، بس آستین کی اس سانپ سے ہوشیار رہنا۔ خوب، آستین کا سانپ تو سنا تھا، ادب میں اضافہ فرما رہے ہیں جناب۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم چہکتے رہو۔ دفتن حمید چونک پڑا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس نے ڈکی سے پیٹرول کا ٹین اٹھایا تھا تو اس میں بھکشو کی لاش موجود نہیں تھی۔ وہ لاش؟ وہ آہستہ سے بولا۔ کون سی لاش؟ میرا خیال ہے کہ جب میں نے ڈکی سے پیٹرول کا ٹین نکالا تھا اس وقت لاش نہیں تھی۔ ہمارے پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے لاش نکال لی ہوگی۔ حمید نے کہا تو کہ ہم اس طرف گھر گئے ہیں، وہ دیکھو نیچے بائیں جانب۔ حمید نے نشیب میں دیکھا۔ دور آگ کی لپٹیں آسمان کو چھوڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پورا موٹیل آگ کی لپیٹ میں ہے، تینوں لاشیں جل کر خاک ہو جائیں گی۔ ہم بھی زندہ نہ چھوٹتے۔ اوہ، تم پچھلی نشست پر آ جاؤ، اکرام کو یہاں میرے پاس بھیج دو۔ اب آپ مجھ کو ناگن کی آستین میں پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہوشیار رہنا، شکاریوں کے خلاف ہر ثبوت کا نشان وہ مٹا دینا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یوں غفلت برت رہے ہیں کہ لڑکی تو موجود ہی ہے اس کے لیے۔ فریدی نے خاموش ہو کر گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ پچھلی گاڑی کی روشنی اب بھی نظر نہیں آ رہی تھی، غالباً اب وہ کسی پچھلی نشیب میں تھی۔ اکرام، دفتن فریدی اونچی آواز میں بولا، تم یہاں پاس آ جاؤ، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میرا دماغ قابو میں نہیں، تم آؤ تو۔ گاڑی رک گئی۔ حمید نے اگلی سیٹ سے اتر کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اکرام کو نیچے اترنے میں مدد دی۔ ویسے وہ مڑ مڑ کر پچھلی گاڑی کی روشنی تلاش کرتا رہا تھا۔ اکرام کو اگلی طرف بٹھا کر وہ ریما کے برابر آ بیٹھا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، ریما طویل سانس لے کر بولی۔ اس مظلوم آدمی کے ساتھ میرا دم گھٹ رہا تھا، اس کے لیے کچھ بھی تو نہیں کر سکتی؟ میری تمباکو نوشی تمہیں گراں تو نہیں گزرے گی؟ حمید جیب سے پائپ نکالتا ہوا بولا۔ نہیں، شیشے چڑھا دو، سرد ہوا میری ہڈیوں میں پیوست ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا دن کتنا بھیانک تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کبھی اسے اپنی یادداشت سے جھٹک نہ سکوں گی۔ مجھے بتاؤ اس کی موت کیوں کر ہوئی تھی؟ کیڑے، خوفناک کیڑے ہزاروں کی تعداد میں اس کے جسم سے چمٹے ہوئے تھے، باریک باریک ریشوں کی شکل کے کیڑے۔ خدا کی پناہ، میرے ساتھی کی ذہانت کام آ گئی، ورنہ وہ اس کا خون چوسنے کے بعد پوری عمارت میں پھیل جاتے اور تلاش کر کے ختم کرنا مشکل ہو جاتا۔ کتنی عجیب بات ہے، کچھ ہی دیر پہلے وہ مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی، آخر وہ کیڑے کہاں سے اس پر نازل ہوئے؟ میرا ساتھی کہہ رہا تھا کہ یہ کیڑے امپورٹڈ ہیں، یہاں ان کا وجود نہیں پایا جاتا۔ میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ بھول جاؤ، بور ہوتے رہنے سے کیا فائدہ؟ ایسے انداز میں گفتگو نہ کرو اس کے متعلق۔ پچھلی گاڑی کی روشنی پھر دکھائی دینے لگی تھی۔ حمید پائپ سلگانے لگا۔ رینا اس کی طرف کی کھڑکی کا شیشہ چڑھا رہی تھی۔ تم لوگ شراب تو نہیں پیتے؟ دفتن اس نے حمید سے پوچھا۔ اگر کوئی خوبصورت سی لڑکی ساتھ ہو تو کبھی نہیں پیتے، پھر ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ میں تمہیں ابھی تک نہیں سمجھ سکی، ایک عمر چاہیے مجھے سمجھنے کے لیے۔ میری پیدائش سے پہلے ہی لوگوں نے مجھے سمجھنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ریما کچھ نہ بولی۔ فریدی اور اکرام کے درمیان آہستہ آہستہ گفتگو ہو رہی تھی۔ حمید اندازہ نہ کر سکا کہ موضوع کیا ہے۔ دوسری گاڑی اب زیادہ دور نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ فریدی گفتگو میں محو ہو کر غیر شعوری طور پر گاڑی کی رفتار کم کرتا جا رہا ہے۔ دفتن گاڑی کے ڈیش بورڈ سے آواز آئی، وارننگ، وارننگ، گاڑی روک دو، ورنہ اگر ہم نے پہیوں پہ فائر کیے تو کسی کھڈ میں جا پڑو گے۔ وارننگ، وارننگ، اس گاڑی کو روکو اور اکرام کو ہمارے حوالے کر دو۔ دفتن فریدی نے رفتار تیز کر دی اور اونچی آواز میں بولا، میں اپنی مشاقی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، ضرور فائر کرو۔ اکرام میری محافظت میں ہے، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ خدا کی پناہ، حمید بڑبڑایا، تو اس گاڑی میں ٹرانسمیٹر بھی موجود ہے؟ ریما ڈیئر، یہ کیا قصہ ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ حمید، محتاط رہو۔ فرید کی آواز آئی، ہماری اب تک کی گفتگو انہوں نے سنی ہے ہوگی۔ ڈیش بورڈ سے پھر آواز آئی، ہمیں تمہاری گفتگو سے کوئی سروکار نہیں، اکرام کو ہمارے حوالے کر دو، گاڑی روکو، ورنہ پچھتانے کے لیے زندہ نہیں بچ سکو گے۔ کوشش کرو، فریدی کی آواز تھی۔ آخر یہ میرے دشمن کیوں ہو گئے ہیں؟ اکرام بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ زیادہ تر ان کے کام ہی آتا رہتا تھا۔ تم فکر نہ کرو، وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ کیا یہ سب کچھ واجد ہی کے سلسلے میں ہو رہا ہے؟ خدا جانے، فریدی کا جواب تھا۔ پھر انہوں نے پیٹ در پہ فائروں کی آوازیں سنی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اگر اس رفتار پر کوئی فلیٹ ہوا تو سچ مچ تباہی کا سامنا ہوگا۔ ارے ظالمو، ہمارے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی ہے۔ دفتن اس نے کہا، حمید خاموش بیٹھو۔
فریدی نے سخت لہجے میں کہا۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ فائروں کی آوازیں کیسی ہیں؟ کیا پچھلی گاڑی سے فائر ہو رہی ہیں؟ وہ ہماری گاڑی روکنا چاہتے ہیں، حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ تو روک دو، ورنہ اگر کوئی ٹائر فلیٹ ہوا تو گاڑی کسی کھڈ میں جا پڑے گی۔ میرے ساتھی کو اتنی ذرا سی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں کیا کروں؟ وہ مستربانہ انداز میں بڑبڑائی۔ دفتن فریدی نے پھر رفتار کم کر دی، بریک لگائے اور انجن بند کرتے گاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ حمید ارے ہی کرتا رہ گیا تھا۔ اکرام کی گھگی بن گئی تھی اور اس کے حلق سے بے ہنگم آوازیں نکل رہی تھیں۔ حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ فریدی اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دفتن اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر اکرام کے برابر اسٹیئرنگ پر جا بیٹھا۔ اتنے میں دوسری گاڑی پیچھے آ کر رکی اور اس میں سے کسی نے گرجدار آواز میں کہا کہ کوئی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرے ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ ارے خدا، ارے مالک! اکرام بری طرح ہانپ رہا تھا۔ مجھے تو بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریما حمید کے شانے پر ہاتھ مار کر بولی۔ وہ تمہیں پکڑ لے جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ بگاڑ ہی لیتی تو اچھا تھا۔ اتنے میں دو آدمی ان کی گاڑی کے قریب آئے اور ایک نے گاڑی کے اندر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ وہ تو نہیں ہے، اس نے اپنے ساتھی کی طرف مڑے بغیر گرج کر کہا۔ فریدی کہاں ہے؟ وہ تو موٹل میں رہ گئے تھے۔ بکواس ہے تو بکواس ہی ہوگی۔ حمید کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ شیشہ نیچے کر کے اتار لو۔ ٹھیک اسی وقت وہ چیخ مار کر ڈھیر ہو گیا جس نے ٹارچ سنبھال رکھی تھی۔ دوسرا اچھل کر پیچھے ہٹتا ہوا چیخا، کیا ہے؟ وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ پھر وہ بھی کراہتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا ایک طرف لڑک گیا۔ اسی وقت کسی کی آواز آئی، وہ سائلنسر لگا ہوا ریوالور استعمال کر رہا ہے۔ بھاگو! اپنی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا اور پھر وہ ریورس گیئر میں ڈالی گئی پچھلی گاڑی پھر کسی قدر مرسیڈیز کے قریب سے گزرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔